Don't stay. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جمادی الاخری میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس مبارک ہے۔ اسی مناسبت سے آج جس موضوع کے اوپر میرا بیان ہے اس کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اہل بیت سے محبت۔ اس موضوع کو سلیکٹ کرنے کا، اس موضوع کے اوپر بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، ہمارے یہاں کئی لوگ جو ہیں وہ اہل بیت کی شان کو اس طور پر پیش کرتے ہیں کہ جیسے سارے صحابہ نے معاذ اللہ مل کر ان کے اوپر ظلم کیا۔ بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے حضرت فاطمہ کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ اب نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ سر عام چوکوں کے اوپر یہ جملہ بینرز کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ فاطمہ الزہرا وہ مظلوم ہے کہ جس قاضی کے پاس اپنا کیس لے کر گئی وہ قاضی خود ظالم تھا۔ اور کئیوں نے لکھا ہوتا ہے کسی وقف والی جگہ پر، جیسے ہم لکھتے ہیں نا برائے ایصال ثواب والدین امت مسلمہ، کئیوں نے لکھا ہوتا ہے برائے ایصال ثواب محرومہ فدق۔ عام عوام کو تو یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، اہل علم جانتے ہیں کہ یہ کس کے اوپر الزام ہے۔ یہ انڈائریکٹ جو ہوتا ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر تبرہ کیا جاتا ہے۔ آج انشاءاللہ عز و جل ہم جب بیان سنیں گے اس میں حضرت ابو بکر صدیق کی شان، حضرت ابو بکر صدیق کی اہل بیت سے کس قدر محبت تھی، حضرت فاطمہ سے کس قدر تھی، اور اہل بیت کی حضرت ابو بکر صدیق سے کیسی محبت تھی، اور حضرت ابو بکر صدیق کے اہل بیت کے ساتھ کس قسم کی رشتہ داریاں تھیں، اور کس کس سید زادے کی اولاد کا نام ابو بکر تھا۔ ان سب کے اوپر انشاءاللہ عز و جل مختصر وقت میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 25 سورہ شورى آیت نمبر 23، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ میں اس کام کے اوپر، یعنی جو تمہیں دین دیا، تمہیں ایمان عطا کیا، اس کے اوپر کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی اجرت نہیں مانگتا، مگر کیا، کس چیز کا تم سے مطالبہ کرتا ہوں، تمہیں حکم دیتا ہوں، مودۃ فی القربى، اہل بیت کی محبت، قرابت داروں کی محبت۔ اس آیت کے تحت
علماء کرام نے، مفسرین نے، محدثین نے بالکل واضح کیا، اہل سنت کا یہی عقیدہ ہے کہ ہر مسلمان کے اوپر اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے. ہر مسلمان کے اوپر اہل بیت سے محبت کرنا فرض ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسن، امام حسین، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بغیر بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، بندہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا. ان سے محبت کرنا یہ لازم ہے. چنانچہ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، کئی صدیوں پرانے ہیں. وہ کیا لکھتے ہیں اپنی فیض القدیر حدیث پاک کی شرح کی کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 256 کے اوپر لکھتے ہیں، کوئی بھی امام یا مجتہد ایسا نہیں گزرا جس نے اہل بیت کی محبت سے بڑا حصہ اور نمایاں فخر نہ پایا ہو. کوئی بھی امام، کوئی بھی مجتہد، کوئی بھی محدث، کوئی بھی بڑا عالم ایسا نہیں گزرا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، بلکہ کیا ہوتا تھا، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے وہ کافی فیض پاتے تھے، کافی دین کی جو خدمت کرتے تھے اس میں اہل بیت کی محبت کا ایک فیض ہوتا تھا. اسی طرح علامہ یوسف بن اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب امت کا ان پیشواؤں کا یہ طریقہ ہے تو کسی بھی مومن کو لائق نہیں کہ وہ ان سے پیچھے رہے. کہ جب اتنے بڑے بڑے امام، اتنے بڑے بڑے مجتہد اہل بیت سے محبت کرتے تھے تو عام مسلمان کو تو چاہیے کہ کسی صورت پیچھے نہ رہے، وہ بھی کیا کرے، اہل بیت سے محبت کرے. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ اور اسی طرح مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے. کیونکہ قرآن پاک کی آیت. پھر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں چند احادیث نقل کرتے ہیں اہل بیت کی محبت کے اوپر. چنانچہ پہلی حدیث نقل کرتے ہیں، جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس نے شہادت کی موت پائی. دوسری حدیث پاک، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ ایسا ہے کہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. پھر فرمایا، آگاہ ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ گناہوں سے تائب ہو کر مرا. پھر ایک حدیث پاک میں فرمایا، خبردار ہو جاؤ جو شخص اہل بیت کی محبت میں مرا وہ مکمل ایمان کے ساتھ فوت ہوا. آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اسے حضرت عزرائیل یعنی موت کے فرشتے اور منکر نکیر جنت کی بشارت دیں گے. آگاہ ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کو ایسی عزت کے ساتھ جنت میں لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو اس کا شوہر اپنے گھر لے جاتا ہے. ایک حدیث پاک میں فرمایا، خبردار ہو جاؤ جو اہل بیت کی محبت میں مرا اس کی قبر میں جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. یہ ساری حدیثیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر صفحہ نمبر 165 اور 166 کے اندر ان سب حدیثوں کو نقل کیا ہے. اب صحابہ کرام کی تو بڑی طویل ایک فہرست ہے کہ صحابہ کرام کس قدر اہل بیت سے محبت کرتے تھے. تہذیب الاسماء ایک کتاب ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 244 میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے نا حضرت عباس، حضرت سیدنا عباس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی یہ حیات تھے. تو اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام جو تھے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر ادب کرتے تھے کہ جب آپ آتے تھے تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے، آپ کے ہاتھ پاؤں کا بوسہ لیتے تھے، مشاورت کرتے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی رائے کو ترجیح دیتے تھے. اور حضرت
عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ سیرت میں لکھا ہوا ہے الاستیعاب میں کہ آپ جب سواری کے اوپر سوار ہوتے، حضرت عمر فاروق اور عثمان غنی اگر اپنی سواری کے اوپر سوار ہوتے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھ لیتے تو اپنی سواری سے نیچے اتر آتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عباس جب ان کے پاس سے گزر جاتے تب وہ دوبارہ اپنی سواری کے اوپر بیٹھتے تھے۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے معجم کبیر، حدیث پاک کی کتاب ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 285 ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں تشریف لاتے تو حضرت ابوبکر صدیق بطور احترام آپ کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھاتے تھے۔ کون؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، خود کتنے صحابی؟ تمام صحابہ سے افضل، حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی افضل، لیکن کیا ہے، اہل بیت کے ساتھ ایک تعلق ہونے کی وجہ سے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتہ داری ہونے کی وجہ سے آپ ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے۔ جیسے آج بھی جو باادب لوگ ہوتے ہیں، کوئی بزرگ آ جائے تو خود کھڑے ہو کر ان کو اپنی جگہ پر بٹھاتے ہیں، اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی جگہ کے اوپر بٹھاتے تھے۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ایک موقع پر جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وراثت کا مطالبہ کیا جس کو لے کر لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ کہا کہ وراثت میں حصہ دیں تو حضرت ابوبکر صدیق نے ایک حدیث پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائی کہ نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا، یہ حدیث پاک ہے اور یہ منکرین کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے، واضح حدیث پاک ہے کہ نبی جو ہوتا ہے یہ اس قدر سخی ہوتا ہے کہ زندگی میں بھی وہ سخاوت کرتا ہے اور دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی ان کا مال وراثت نہیں بنتا، بلکہ یہاں تک ہے کہ ان کی جو بیوہ ہوتی ہے نا آقا علیہ السلام کی ازواج مطہرات، ان کا آگے نکاح کرنا بھی حرام ہوتا ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ہمارے لیے اور ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ اور ہے، نبی کا مال وراثت نہیں ہوتا، یہ واضح حدیث پاک ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جب یہ حدیث پاک سنی، حضرت فاطمہ نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ اس موقع کے اوپر لوگ آدھی حدیث نقل کر کے دیکھو جی جداد میں سے حصہ نہیں دیا، جداد میں سے حصہ نہیں دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس موقع کے اوپر کیا کہا، آئیں سنیں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 438۔ آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ کیا فرمایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کرنے سے کیا ہے؟ زیادہ پسندیدہ ہے۔ صحابہ کرام اس حد تک اہل بیت سے محبت کرتے تھے، جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے شہزادے کو کم مال دیا اور حضرت امام حسین کو ڈبل دیا، تو بیٹے نے، خلیفہ وقت کے بیٹے نے کہا کہ حضور مجھے اتنا تھوڑا اور امام حسین کو اس قدر زیادہ کس وجہ سے دیا، برابر برابر کیوں نہیں؟ تو حضرت عمر فاروق نے پتہ کیا تاریخی جملہ بولا تھا کہ اس کا باپ تیرے باپ جیسا نہیں، اس کی ماں تیری ماں جیسی نہیں، اور اس کا نانا تیرے نانے جیسا نہیں ہے۔ اسی طرح جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ سنن کبریٰ بہقی کی حدیث پاک ہے،
جب بیمار ہوئی نا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی بارگاہ میں گھر میں آئے اور اجازت طلب کی۔ حضرت علی نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ ابو بکر صدیق خلیفہ وقت آپ کی عیادت کرنا چاہتے ہیں، تو حضرت فاطمہ نے کہا آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت علی نے کہا میں تو کہتا ہوں کہ ان کو آپ اجازت دیں۔ حضرت فاطمہ نے اجازت دی۔ پردے کے اندر رہتے ہوئے حضرت ابو بکر صدیق نے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کی اور کیا عرض کی سنیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا با خدا میرے ترکے سے میرا مکان، میرا مال، میرے اہل اور میرے رشتہ دار اور جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ہے، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے ہے اور اہل بیت آپ کی رضا کے لیے، کہ میرے ترکے میں سے، میری اولاد میں سے آپ جو لینا چاہیں آپ لے لیں، یہ سب اللہ رسول اور اہل بیت کی رضا کے لیے ہے۔ یعنی اس قدر حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اپنی عقیدت، اہل بیت کی محبت کا اظہار کیا۔ اور ایک موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر اہل بیت سے محبت کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام کے پیش نظر کیا کرو؟ اہل بیت سے محبت کرو۔ کیوں کہ اہل بیت سے محبت کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا یہ حق ہے کہ آپ سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کی جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ اور ایک موقع پر سنن کبریٰ للنسائی کی حدیث پاک ہے، جامع ترمذی میں بھی یہ حدیث پاک ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت علی عصر کی نماز پڑھ کر جو ہے وہ ایسے جا رہے تھے، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ کھیل رہے تھے بچوں کے ساتھ۔ اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں آتا ہے کہ آپ سر سے لے کر ناف تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، اور امام حسین نچلے والے حصے سے آقا علیہ السلام کے مشابہ تھے۔ تو امام حسن کو جب دیکھا حضرت ابو بکر صدیق نے تو آقا کی محبت میں ان کو سینے لگا لیا اور ان کا بوسہ لینا شروع کر دیا اور کہا میں تیرے قربان جاؤں، اور تو نبی کے کتنے مشابہ ہے، تو علی کے مشابہ نہیں لگتا، تو نبی کے مشابہ لگتا ہے۔ یہ محبت ہے اہل بیت کے ساتھ جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اسی طرح ایک حدیث پاک ہے، بڑی پیاری حدیث پاک، الریاض النادرہ، ایک امام طبری نے اس کتاب کو لکھا ہے، بہت بڑے محدث ہیں، اور جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 137 ہے۔ امام طبری ایک تاریخ بھی کتاب ان کی مشہور ہے۔ حدیث پاک سنیں کس قدر محبت تھی حضرت ابو بکر صدیق کو اہل بیت کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق حضرت علی کی طرف دیکھ کر آپ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا آپ کیوں مسکرا رہے ہیں، آپ مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہے ہیں؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ پل صراط پر سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علی وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔ پل صراط سے گزر کر جنت میں وہی جائے گا جس کو حضرت علی کیا کریں گے؟ پروانہ دیں گے، بچ جانے کا، نجات کا پروانہ دیں گے۔ اس پر حضرت علی بھی ہنسنا شروع ہو گئے۔ حدیث پاک سنیں کتنی پیاری ہے۔ حضرت علی بھی مسکرانا شروع ہو گئے اور فرمایا اے ابو بکر آپ کو بھی بشارت ہو، آپ کو بھی بشارت ہو۔ میرے آقا نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی پل صراط پر گزرنے والے اسی شخص کو پروانہ دینا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہو۔
اللہ یا رسول اللہ جاری۔ حضرت ابو بکر صدیق نے پہلے علی کی شان بیان کی کہ پل صراط کے اوپر ہر مسلمان نے گزرنا ہے اور کامیاب وہی ہوگا جس کو آپ پروانہ دیں گے۔ تو حضرت علی نے کہا کہ سرکار نے مجھے یہ فرمایا تھا کہ پروانہ اسی کو دینا جو حضرت ابو بکر صدیق سے محبت کرتا ہو۔ پتہ چلا کہ بندہ اہل بیت کی محبت کرے اور صحابہ سے بغض رکھے وہ بھی ہلاک ہوا، اور جو صحابہ سے محبت رکھے اہل بیت کی شان میں بے ادبی کرے وہ بھی ہلاک ہوا۔ کامیاب انشاءاللہ عز و جل اہل سنت ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں اور اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ بندے معاذ اللہ عبادت بنا لیں صحابہ کو گالیاں نکالنا اور یہ کہیں کہ تبرہ کرنا ہمارے اوپر واجب ہے معاذ اللہ، اور ہم کہیں جی سارے بھائی بھائی ہیں کسی کو برا نہ کہو، جس طرح ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، سلام کر کر کھڑے ہو گئے۔ اب جگہ نہیں تھی، سارے صحابہ سرکار کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت علی دیکھ رہے تھے کہ میں کہاں بیٹھوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق کی یہ شان ہے کہ آپ آقا علیہ السلام کے ہمیشہ دائیں جانب قریب ہی بیٹھتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ جب حضرت علی کو جگہ نہیں مل رہی تو آپ اٹھ گئے اور فرمایا ہے ابو الحسن، حضرت علی کی ایک کنیت کیا ہے ابو الحسن، اے ابو الحسن یہاں تشریف لائیے۔ یہ السوائی کے محرکہ میں صفحہ نمبر 269 کی یہ میں ایک روایت آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق کی جگہ پر بیٹھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو آپ کے چہرہ مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل فضل کی فضیلت کو صاحب فضل ہی جانتا ہے۔ اہل فضل کی فضیلت کو صاحب فضل ہی جانتا ہے کہ ابو بکر صدیق بھی افضل اعلیٰ، اور ابو بکر صدیق ہی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو پہچانا۔ پھر لکھتے ہیں کہ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بھی تعظیم کرتے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور تاریخ الخلفاء میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے تو ایک مرتبہ خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے چھوٹے تھے آئے اور کہا کہ میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریے۔ چھوٹے بچے تھے کہ نانا کو دیکھا تھا ممبر کے اوپر، آج نانا نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق ہیں، تو کیا کہا میرے نانا کے ممبر سے نیچے اتریے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ ممبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر کہا تم سچ کہتے ہو، یہ آپ کے نانا ہی کا ممبر ہے۔ یہ فرما کر آپ نے امام حسن کو اپنی گود میں اٹھایا اور رونا شروع ہو گئے، آقا کی یاد میں رونا شروع ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں کھڑے تھے، انہوں نے سمجھا کہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے سکھا کر بچے کو بھیجا ہے، تو آپ نے کہا خدا کی قسم میں نے اس بچے کو ایسا نہیں کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا میں نے آپ کے متعلق کوئی بدگمانی نہیں کی کہ آپ نے ایسا کہا ہے، اور بچے کو امام حسن کو اپنے سینے لگا لیا اور خود بھی رونا شروع ہو گئے۔ یہ ہے اہل بیت کی محبت کہ وقت کے خلیفہ کو، ہمارا ایک عام مولوی ہو اور اس کو کوئی بچہ کہہ دے مولوی صاحب تھلے اترو تو وہ تو باپ کو جھڑکنا شروع ہو جائے، شرم نہیں آتی، کیا تربیت کی ہوئی ہے۔ لیکن اہل بیت کا شہزادہ امام حسن، وہ امام حسن کے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ امام حسن کے ساتھ کھیل رہے تھے اور امام حسن کو اپنے کندھے کے اوپر سوار کیا ہوا تھا، تو ابو بکر صدیق نے کہا کہ اچھی سواری ہے، کہ
نبیوں کے سردار جو ہیں ان کے اوپر امام حسن سوار ہے، اور کہا کہ کیا اچھی سواری ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو اچھا ہے نا۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان صدیق اکبر، فیضان صحابہ۔ علامہ عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کو دیکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا کہ آپ اکثر حضرت علی کے چہرے کو دیکھتے رہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ السوائی کے محرکہ جلد نمبر صفحہ نمبر 269 میں یہ روایت نقل کی گئی ہے۔ اور ویسے بھی یہ حدیث پاک ہے، مشہور حدیث پاک، کہ خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت اور علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کہ قرآن کو دیکھنا عبادت۔ یہ تین چیزیں حدیث پاک میں فرمائی کہ صرف دیکھیں تب بھی آپ کو اس کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا۔ سوائی کے محرکہ میں ہی ایک روز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرماتے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے، آپ نے انہیں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی لوگوں میں سے عظیم مرتبت قرابت کے لحاظ سے قریب تر اور عظیم تر حق رکھنے والے شخص کو دیکھنا چاہے تو وہ علی کو دیکھ لے۔ کس قدر حضرت ابوبکر صدیق اہل بیت کی شانوں کو بیان کرتے تھے، کس قدر لوگوں کے اندر اہل بیت کی محبت، حضرت علی کی محبت عام کرتے تھے کہ جس نے آقا علیہ السلام کا سب سے زیادہ قرابت دار قریبی اور سب سے زیادہ جس کی آقا کی بارگاہ میں مقام و مرتبہ تھا اس کو دیکھنا ہو تو وہ علی کو دیکھ لے۔ اور جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ سے نکاح کیا، روایتوں میں آتا ہے کہ اس کا مشورہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے دیا کہ آپ جو ہیں وہ حضرت فاطمہ کے لیے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں بات کریں۔ اور حضرت علی نے ابوبکر صدیق کے مشورے ہی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگاہ میں جا کر حضرت فاطمہ کا رشتہ مانگا، اور جو ضروری سامان تھا نکاح کا اس کی ذمہ داری بھی لانے کی حضرت ابوبکر صدیق کو سونپی گئی۔ اور جب حضرت فاطمہ بیمار ہوئیں تو حدیثوں کی کتابوں میں واضح آتا ہے کہ جو ان کے قریب سب سے زیادہ رہیں وہ کون تھیں؟ وہ حضرت اسماء۔ حضرت اسماء نے سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تیمارداری کی، آپ کو غسل دینے میں بھی ساتھ تھی۔ اور یہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کی بیوی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد یہی اسماء حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی، اور ان کے بیٹے کا نام تھا محمد بن ابی بکر۔ جو حضرت اسماء سے جو بیٹا ہوا اس کا نام تھا محمد بن ابی بکر، اور یہ محمد بن ابی بکر جو تھے یہ ہمیشہ حضرت علی کے ساتھ رہے، ان کی کفالت میں رہے، اور جنگوں میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمیشہ ساتھ رہے۔ اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفہ اثنا عشریہ میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی کی شادی حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے کے ساتھ کرنا چاہتے تھے، لیکن وہ شہید ہو گئے، اس لیے وہ شادی نہ کر سکے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق کی اہل بیت کے ساتھ رشتہ داریاں کیا تھیں؟ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے حضرت ابوبکر صدیق کے سسر تھے، کہ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا تو آقا کو غمگین دیکھ کر، آقا کو پریشان دیکھ کر اپنی جو شہزادی تھی حضرت عائشہ
وہ حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں دی۔ اب دوسرا رشتہ، حضرت امام جعفر صادق، نام سنا ہوگا، کتنے بڑے امام ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق ان کے نانا اور دادا لگتے ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے نانا بھی اور دادا بھی۔ آپ کا شجرہ نسب والد اور والدہ کی طرف سے یوں ہے کہ سیدنا جعفر جو تھے وہ بیٹے تھے ام فروا کے، اور ام فروا جو تھی وہ بیٹی تھی قاسم کی، اور قاسم جو بیٹے تھے وہ تھے محمد بن ابی بکر کے، اور محمد بن ابی بکر بیٹے تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جعفر بن محمد باقر، امام باقر جو تھے وہ بیٹے تھے علی بن زین العابدین کے، بن حسین کے، بن علی کے۔ یوں امام جعفر صادق جو تھے وہ ایک طور پر والد کے طور پر جو تھے وہ حضرت علی کی نسل میں سے تھے، اور والدہ کے طور پر وہ جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کی نسل میں سے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک رشتہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم زلف کی بھی تھی، جسے پنجابی میں سانڈو نہیں کہتے، وہ بھی بنتے۔ وہ اس طرح کہ حضرت ابو بکر صدیق جو تھی ان کی ایک زوجہ تھی، وہ کون تھی؟ وہ حضرت سیدنا میمونہ، سرکار کی زوجہ ہیں حضرت سیدنا میمونہ۔ وہ جو تھیں وہ بہن کس کی تھی؟ حضرت اسماء کی۔ حضرت اسماء کی جو بہن تھی اس کا نام تھا میمونہ۔ میمونہ جو تھی وہ کس کے نکاح میں تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جو اسماء تھی جو ان کی بہن تھی وہ حضرت ابو بکر صدیق کے نکاح میں تھی۔ اس طور پر حضرت ابو بکر صدیق سرکار کے ہم زلف بھی ہوئے۔ ایک اور طور پر رشتہ دیکھیں کیا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے محمد بن ابی بکر کے ہم زلف تھے۔ امام حسین جو تھے وہ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے جو تھے محمد بن ابی بکر، ان کے بھی ہم زلف تھے۔ وہ کس طرح کہ ان کی جو بیوی تھی اور جو حضرت محمد بن ابی بکر کی بیوی تھی، یہ دونوں بہن تھیں، اور امام زین العابدین کے خالہ زاد بھائی تھے، کون؟ حضرت محمد بن ابی بکر۔ ایک اور رشتہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم زلف تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق خود بھی سرکار کے ہم زلف، اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف کون؟ حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے بھی۔ اس طور پر بھی ایک رشتہ ہے۔ اچھا، امام حسن کے عقد میں عبد الرحمن بن ابی بکر کی دو شہزادیاں ایک کے بعد دوسری آئیں۔ امام حسن کے نکاح میں حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے کی دو بیٹیاں امام حسن کے نکاح میں آئیں، ایک کے بعد دوسری۔ یہ کتنا قریبی رشتہ ہے۔ اسی طرح امام حسن کی بیٹی ام الحسن سے صدیق اکبر کے نواسے عبداللہ بن زبیر کا نکاح ہوا۔ امام حسن کی بیٹی کس کے نکاح میں آئیں؟ عبداللہ بن زبیر، جو کون تھے؟ وہ امام حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے، ان کے نکاح میں آئیں۔ بی بی سکینہ، آپ نے کربلا میں بڑا نام سنا ہوگا، حضرت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا جو امام حسین کی بیٹی تھی، ان کا پہلے نکاح حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے مصعب بن زبیر سے ہوا۔ مصعب بن زبیر جو حضرت ابو بکر صدیق کے کیا تھے؟ نواسے تھے، ان سے پہلے نکاح ہوا۔ پھر ان کے بعد جب ان کی مصعب بن کی شہادت ہوئی تو پھر اس کے بعد زید بن عمر بن عثمان سے ہوا، حضرت عثمان غنی کی اولاد میں سے ہوا۔ یعنی دادا حضرت عثمان داماد ہیں نانا رسول، اور پوتا زید داماد ہیں نواسے حسین کے۔ یوں جو ہے حضرت امام حسین اپنی دو بیٹیاں حضرت عثمان غنی کے دو پوتوں کے نکاح میں دیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو بیٹیاں کس کے نکاح میں تھیں؟ حضرت عثمان غنی کے دو پوتوں کے نکاح میں تھیں۔ اچھا، اب
پہلے تو یہ رشتہ داریاں کتنی ہیں، بندہ جب کسی سے دشمنی ہو نا تو بندہ اس کے ساتھ نکاح کبھی کرتا ہے؟ کبھی نہیں کرتا۔ اسی طرح جس سے دشمنی ہو بندہ کبھی اس کے نام کے اوپر اپنا نام نہیں رکھتا اپنے بچوں کا۔ ہم کبھی یزید کے نام کے اوپر اپنے بچے کا نام رکھیں گے؟ کبھی بھی نہیں رکھیں گے۔ کہ کیوں؟ گستاخ اہل بیت ہے، ہم کیوں رکھیں؟ اب سنیں ابو بکر کن کن ہستیوں کی اولادوں کے نام تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے صاحبزادے نواسہ رسول حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ تاریخ یعقوبی میں یہ لکھا ہے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ایک صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھنا، یعنی امام حسن نے بھی اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا؟ ابو بکر۔ حضرت زین العابدین کو الحمدللہ ہم سب مسلمان جانتے ہیں، ان کی کنیت ابو بکر ہے۔ حضرت زین العابدین کی جو کنیت ہے وہ کیا ہے؟ ابو بکر۔ حضرت حسن بن علی یعنی امام حسن کے بیٹے جو تھے ان کا نام بھی حسن تھا، انہوں نے آگے اپنے صاحبزادے کا نام ابو بکر رکھا۔ امام موسیٰ کاظم جو بہت بڑے امام ہیں اہل بیت کے، امام موسیٰ کاظم نے اپنے پیش رو بزرگوں کی طرح اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ امام موسیٰ کاظم جو 12 اماموں میں سے ایک امام ہیں، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ امام علی رضا بہت بڑے، یہ بھی 12 اماموں میں سے آتے ہیں، علی رضا کی کنیت جو تھی وہ بھی ابو بکر تھی۔ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک بیٹی کا نام حضرت ابو بکر صدیق کی شہزادی حضرت عائشہ کے نام کے اوپر رکھا۔ کس قدر رشتہ داری ہیں، کس قدر عقیدت۔ یہ جو کربلا کے جو شہید ہیں نا، کبھی آپ ان کی لسٹ دیکھیے گا، شہیدوں کی کبھی لسٹ دیکھیے گا، اس میں ابو بکر نام بھی نظر آئیں گے، اس میں عثمان بھی نظر آئیں گے، اس میں عمر بھی نظر آئیں گے۔ کیوں؟ اہل بیت جو تھے وہ صحابہ کرام سے محبت کرتے تھے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت کرتے تھے اہل بیت کہ جب کسی اہل بیت کے فرد سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق افضل ہیں کہ علی افضل ہیں، تو آپ کے ہاتھ سے چھری گر گئی، پریشان ہو گئے، اور لوگوں سے کہا کہ یہ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں، یہ لوگ کس طرح کا سوال کر رہے ہیں۔ بے شک حضرت ابو بکر صدیق جو تھے وہ سب سے افضل تھے۔ اور ایک موقع پر ایک کوفے والے گستاخ نے جب اہل بیت کے کسی فرد سے سوال کیا کیا کہ تلوار کے اندر چاندی کا کام کروانا کیسا ہے، تلوار کے اندر چاندی کا کام کروانا کیسا ہے، تو انہوں نے نہ قرآن سے دلیل دی نہ حدیث سے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں قرآن و حدیث میں نہیں تھیں، تو انہوں نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار میں چاندی کا کام ہوا تھا، اس لیے یہ شرعاً جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق کی تلوار ایسی تھی، دلیل بنایا اس کو۔ اہل بیت خود امام ہونے کے باوجود کیا کہا کہ جائز ہے۔ اس کوفی نے جب سنا کہ اہل بیت کا فرد ہو کر وہ بھی صدیق کہہ رہا ہے، صدیق کا معنی ہوتا ہے نا بہت زیادہ سچا، تو انہوں نے کہا کہ حضور آپ بھی صدیق کہتے ہیں۔ اس کے ذہن میں تھا کہ جیسے ہم گستاخ ہیں اسی طرح شاید یہ سیدزادے بھی گستاخ ہوں گے، صدیق کو صدیق نہیں کہتے ہوں گے، فاروق کو فاروق نہیں کہتے ہوں گے، عثمان کو غنی نہیں کہتے ہوں گے، تو کہا آپ بھی صدیق کہتے ہیں۔ تو امام کو جلال آ گیا، آپ نے فرمایا کہ میں اس کو صدیق کیوں نہ کہوں جس کو صدیق خدا نے کہا، جس کو صدیق رسول نے کہا اذهب فاحب ابا بکر و عمر، نکل جا اور جا کر ابو بکر صدیق اور عمر سے محبت کر۔ یہ اہل بیت کا پیغام ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔
جب کسی نے ایک امام، شاید امام زین العابدین سے پوچھا گیا کہ ابو بکر صدیق کا کیا مقام ہے، امام زین العابدین سے پوچھا گیا ابو بکر صدیق کا مقام کیا ہے، تو حضرت زین العابدین نے کوئی دلائل نہیں دیے. آپ نے فرمایا اس کا مقام یہ ہے کہ دنیا سے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار کے پاس ہیں. یہ کوئی کم مقام نہیں ہے. لہٰذا آج جو اہل بیت کے نام پر مسلمانوں کے اندر صحابہ کرام کے اوپر طعن کیا جاتا ہے اور بڑے بڑے گدیوں والے پھسلے پڑے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں حضرت علی افضل ہیں، کوئی کہتا ہے ولایت میں حضرت علی افضل ہیں، کوئی کہتا ہے کہ حضرت فاطمہ جو ہیں وہ حضرت اہل بیت جو ہیں وہ معصوم ہیں. کئیوں کا معاذ اللہ یہ عقیدہ بن گیا ہے کہ جو آیت تطہیر ہے قرآن کی اس سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہل بیت کو وضو غسل کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی، وہ پاک ہی پاک تھے معاذ اللہ. حالانکہ اہل بیت کی جو تطہیر کا معاملہ ہے وہ ان کے باطن کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطن کو پاک کر دیا، ورنہ وضو غسل ان کے اوپر بھی لازم ہوتے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واضح حدیث پاک ہے صحیح ستہ میں کہ آپ حلق کرواتے تھے جسے ٹنڈ کہتے ہیں، اور کہا میں اس وجہ سے ٹنڈ کراتا ہوں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل میں اگر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا کہ جس کے اوپر پانی نہ بہا تو اس کا یہ وبال ہے، اس لیے میں نے اپنے سر کے ساتھ کیا کی، دشمنی کی. میں حلق کرواتا ہوں تاکہ غسل میں میرا کوئی بال سوکھا نہ رہے، اس لیے میں حلق کرواتا ہوں. یہ حضرت علی کا تقویٰ تھا، خوف خدا تھا. اور آج لوگوں کو اہل بیت کی محبت میں غلو سکھایا جا رہا ہے، اور جو کوئی بندہ کوئی دوسری بات کہتا ہے جی یہ ناسبی ہو گیا، یہ اہل بیت کا گستاخ ہو گیا. جو حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، اہل بیت کو معصوم نہ مانے اس کو کہہ دیا جاتا ہے جی یہ ناسبی ہو گیا، یہ اہل بیت کا گستاخ ہو گیا. اور شعر ایسے ایسے پڑھے جا رہے ہیں جس میں غلو ہے، جیسے یہ کہنا کہ نبی سہارا ہے، آسرا ہے سارے جہان دا، اور فاطمہ آسرا ہے نبی دی. اس طرح کے اور بھی کئی شعر مبالغے والے پڑھے جا رہے ہیں جس میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو معاذ اللہ یہاں تک کہا جا رہا ہے کہ وہ آسرا جو تھی وہ نبی کا تھی، یعنی نبی ان کے بغیر جو ہے کچھ بھی نہیں تھے. اس طرح کے جملے کیا ضرورت ہے؟ بس اتنا ہی بات حدیثوں میں آ گئی کہ حضرت فاطمہ جو ہیں ان کا جو نسب ہے، جو سرکار کا نسب ہے وہ حضرت فاطمہ سے چلا ہے. اہل بیت کی اپنی اتنی شانیں ہیں، ان کو چھوڑ کر جھوٹی باتوں کے اوپر اپنی بنیاد بنانا یا صحابہ کے اوپر طعن کرنا یا یہ کہنا کہ حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق نے حضرت فاطمہ کے اوپر ظلم کیا. کبھی جھوٹی کہانی بنائی جاتی ہے جی حضرت فاطمہ کو شہید کیا تھا حضرت عمر فاروق نے. حضرت فاطمہ تو شہید ہوئی نہیں، لیکن ان کا وہ دن منانا شروع ہو گئی یوم شہادت حضرت فاطمہ، اور اس میں ڈرامے بناتے ہیں کہ ایک ظالم شخص ایسے آ رہا ہے، دروازہ جو ہے وہ حضرت فاطمہ کے اوپر گر رہا ہے، اور وہ ظالم کس کو کہتے ہیں؟ حضرت عمر فاروق کو کہتے ہیں، حالانکہ یہ ثابت ہی نہیں ہے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ جب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئی، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، یاد رکھنے والی ہے، جب سرکار کی بارگاہ میں آئی تو سرکار نے حضرت فاطمہ کے کان میں کچھ کہا تو حضرت فاطمہ رونا شروع ہو گئی. پھر دوبارہ جب اس کے کان میں کہا حضرت فاطمہ کے تو حضرت فاطمہ مسکرانا شروع ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ یہ سارا دیکھ رہی تھی معاملہ. جب آقا علیہ السلام کا وصال ہو گیا اس کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا حضرت عائشہ نے کہ آپ بتائیں کہ آپ پہلے روئی کیوں اور پھر مسکرائی کیوں؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ پہلے سرکار نے مجھے کہا کہ میں دنیا سے پردہ کرنے لگا ہوں، میں دنیا سے پردہ کرنے لگا ہوں تو میں رونا شروع ہو گئی. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے اہل بیت میں تم میرے پاس آؤ گی، سب سے پہلے اہل بیت میں تم میرے پاس آؤ گی. تو اس کے اوپر میں کیا ہوئی؟ مسکرانا شروع ہو گئی. اب یہاں بتائیں کہ جب آقا علیہ السلام دوسری حدیث پاک میں جب یہ پتہ چلا کہ میرے شہزادوں کو شہید کیا جائے گا تو روایتوں میں آتا ہے کہ آپ روئے، آپ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے کہ میرے شہزادوں کو میری ہی امت کے لوگ شہید کریں گے. آپ روئے، روایتیں اس کے اوپر کثیر ہیں.
لیکن جب فاطمہ کی باری آئی تو اس کے اوپر رو کے نہیں کہا کہ تم بھی شہید ہو جاؤ گی. اگر حضرت فاطمہ شہید ہوتی تو واضح حدیث پاک حضرت آقا علیہ السلام روتے کہ میرے ہی صحابہ جو ہیں وہ میری ہی شہزادی کو شہید کریں گے. نہیں، آپ نے کیا کہا؟ اے فاطمہ، اہل بیت میں سے سب سے پہلے جو میرے پاس آئے گا وہ آپ ہوں گی. حضرت فاطمہ اس کے اوپر خوش ہوئیں کہ میں جلد سرکار سے ملوں گی. اور 6 ماہ بعد، اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب سرکار دنیا سے پردہ کر گئے اس کے بعد حضرت فاطمہ کبھی مسکرائی ہی نہیں. اور 6 ماہ بعد آقا کی محبت میں آپ کا جو ہے وہ وصال ہو گیا. شہید ہونا اپنے پاس ہی اپنے گھر لیا تاکہ لوگوں کو اہل بیت کو مظلوم ثابت کر کر صحابہ کا گستاخ بنایا جائے، صحابہ کے بارے میں بدظن کیا جائے. عقیدہ وہی ہے جو میں پہلے بھی عرض کرتا رہا ہوں کہ نجات اسی کی ہوگی جو اہل بیت سے بھی محبت کرے اور صحابہ کرام سے بھی محبت کرے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تمام صحابہ سے افضل ہونا، یہ عقیدہ رکھنا واجب ہے، لازم ہے. جو یہ عقیدہ رکھے کہ حضرت ابو بکر صدیق سے کوئی اور افضل ہے وہ بندہ گمراہ ہے. کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین لوگ جن کے اوپر سورج طلوع ہوتا ہے وہ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابو بکر صدیق اہل بیت سے محبت کرنے کی اور انہی کی محبت میں ہمیں مرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ابھی اذان